یہ سزا جو ہے تب شروع ہوگی جب اس سے پہلے جو 14 سال کی قید دونوں کو ہوئی ہے وہ ختم ہوگی۔ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے حواس اور اپنا ضمیر، حواس کو قابو میں اور ضمیر کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا دی، خیانت کی، بددیانتی کی عمران خان نے اور ان کی اہلیہ نے، کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکراس دا بورڈ اب میرا خیال ہے کہ بس کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ مصروفیات کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے باعث ریگولر ولاگ جو ہے وہ ان دنوں نہیں ہو رہا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ریگولر بیسس پر ولاگ آپ تک پہنچایا جائے۔ بہرحال آج ہم جس موضوع کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ آج اسلام آباد راولپنڈی کی خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا دی، اور یہ جو قید ہے وہ توشہ خانہ کیس 2 میں دی گئی ہے ان کو۔ اور دوسرا جو گفتگو ہے وہ ہے کہ آج ہی یعنی کہ 20 دسمبر کو اسلام آباد میں تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتیں شرکت کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، اس میں حکومت نے، پروسیکیوشن نے جو موقف اختیار کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو تحفے تھے ان کی کم قیمت لگائی، مثلا 59 لاکھ روپے قیمت لگائی گئی، جس کی اصل قیمت کو غالباً 7 کروڑ تھی، اس سے زیادہ تھی، اور 29 لاکھ میں وہ لے لیے گئے جو پروسیس بنتا ہے، جو بنایا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے خیانت کی، بددیانتی کی عمران خان نے اور ان کی اہلیہ نے۔ تو عدالت نے اسی کیس میں اس کے اوپر خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ جو سزا ہے، اس سزا میں ساتھ ہی یہ بھی مینشن ہے کہ یہ جو 17 سال ہیں یہ دراصل عمران خان کو ان کی زیادہ عمر کی وجہ سے اس میں رعایت دی گئی ہے، اور بشرا بی بی کو خاتون ہونے کی حیثیت سے رعایت دی گئی ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، یہ ایسے ہی ایک ایکسٹرا کمنٹ ہے جس کی مدد سے مخالفین کو عدالت پر اور دیگر اداروں کے اوپر تنقید کا موقع ملا ہے، اور ہو بھی رہی ہے تنقید اس کے اوپر۔ اور دوسری ایک بات جو ان سے اس سزا کی وہ یہ ہے کہ یہ سزا جو ہے تب شروع ہوگی جب اس سے پہلے جو 14 سال کی قید دونوں کو ہوئی ہے وہ ختم ہوگی۔ اور اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو مگوئیاں ہو رہی ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، جو حلقے ہیں مختلف جو بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی جسٹ جیسے فیصل واوڈا نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ کہہ لیں کہ یہ سزاؤں کا آغاز ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے ISI کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی سزا سنائی گئی ہے عمر قید کی، قید بامشقت۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ ابھی 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس حوالے سے سزائیں اور عدالتی جو عملداری ہے اس کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں۔ یہ بہت ایک آپ کہہ لیں کہ اہم ایک لمحہ بھی ہے، تمام پولیٹیشنز کے لیے بھی ایک میسیج ہے، اور جو اختیار اور اقتدار پر آپ کہہ لیں کہ موجود عناصر ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے حواس اور اپنا ضمیر، حواس کو قابو میں اور ضمیر کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج کا ہمارا کام جون سا ہے کل کو ہمارے گلے میں فٹ ہو جائے گا، اور حدت ہے، بچ نہیں سکتے آپ کسی بھی قسم کا کوئی غلطی یا لغزش کریں۔ تکبر سے بچنا چاہیے، غلطیوں سے کوشش کرنی چاہیے بچ کر رہیں، جرائم سے کوشش کرنی چاہیے بچ کر رہیں، اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات کا استعمال جو ہے وہ نیک نیتی قوم کے مفاد میں اور ملک کے مفاد میں کریں گے تو تب بھی ہماری نجات ہے۔ دوسری بات جو میں نے کرنی ہے آپ سے وہ ہے تحفظ آئین پاکستان کانفرنس۔ اس میں تمام اپوزیشن پارٹیز ہیں، PTI کے لوگ ہیں، اور باقی جو ان کے ہم خیال جماعتیں ہیں اور اس کانفرنس کر رہی ہیں، اور کانفرنس ڈیفینیٹلی جو کی جا رہی ہے وہ ایک رد عمل ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور اپوزیشن پارٹیز کو بہت سارے تحفظات ہیں کہ آئین کے معاملات میں آئینی ترامیم کے حوالے سے یا عدلیہ کے جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن اس رائے سے بھی بڑی رائے جو ان سی وہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکراس دا بورڈ اب میرا خیال ہے کہ بس کر دینا چاہیے، اپنے ذاتی دائروں اور اپنے ذاتی مفادات کو
ترجیح دینے کی بجائے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو سب سے بڑی ترجیح قرار دے کر اس کو ریڈ لائن بنا کر انہیں ایک نہیں کئی کانفرنسز کرنے چاہیے، سیاسی نظام کے لیے، جمہوری عمل کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے اور عام آدمی کو سہولت فراہم کرنے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اقتصادیات کی بہتری کے لیے، قومی سلامتی کے لیے اور داخلی امن کے لیے ایسے لاہے عمل کو سامنے لانے کی ضرورت ہے جو حقیقتاً پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کی وجہ بن سکے۔ یہ بہت ضروری ہے اور یہی ہمارا آئین ہے، اس کی مت ہے اور روح ہے، اگر ہم اس کو سمجھ سکے تو۔ آج کا ولاگ یہاں تک ہی، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے فیصلہ سازوں کو اور ہمارے سیاسی جو اکابرین ہیں ان کو ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے اچھے، مضبوط اور نتیجہ خیز فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔